بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 جنوری سن 1903۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب ایک صاحب نے عرض کی کہ حضور آج کل ایک کتاب پلیگ گائیڈ چھپی ہے، وہ کل ڈاکٹروں کے پاس روانہ کی گئی۔ اس میں ایک ہدایت ہے کہ ان طاعون کے ایام میں داڑھی ہرگز نہ مڑوانی چاہیے، کیونکہ اگر ذرا بھی زخم ہوا تو طاعونی مادہ اس پر بہت جلد اثر کرتا ہے۔ اس پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استروں سے بھی بعض دفعہ زہر اور عاقشب کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ استرے کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط لازم ہے، اور استرے کا استعمال منہ پر تو بہت خطرناک ہے۔ ہاں، غیر مناسب بال جیسے کہ بعض رخسار پر ہوتے ہیں یا داڑھی کے زوائد وغیرہ کاٹ دینے چاہیے، نہ کہ منڈوانے۔ پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، رات کو جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بے شک بہت ضروری تھا، کیونکہ ایسے ملکوں میں جہاں لوگ بہت ناواقف ہیں سمجھانے کے لیے ضرور علم چاہیے۔ پھر اس مضمون کا مختصر خلاصہ حضور نے اعادہ فرمایا اور یہ ازادی فرمائی کہ پیشگوئی کے بارے میں یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ ایسی کھلی کھلی ہوں کہ نام لے کر بتلا دیا جائے، ورنہ پھر یہی سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے، اور ویسے ہی ثبوت کی ضرورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی پر آ پڑتی ہے، کیونکہ خدا نے تورات میں یہ تو ذکر کیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی ہوگا، اور پھر یہ کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، مگر یہ تشریح نہ کی کہ یہ اسماعیل کے نسل میں ہوگا۔ حالانکہ یہود کا بھی یہی خیال رہا کہ بنی اسرائیل سے ہوگا، ورنہ کیا خدا تعالیٰ قادر نہ تھا کہ آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کے شہر کا نام سب کچھ پہلے بتلا دیتا اور کسی کو کوئی وجہ شک کی نہ رہتی؟ مگر ایسے الفاظ تھے کہ ان سے اہل یہود نے فائدہ اٹھا لیا، اور ان کا ابھی تک یہی مذہب ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے مراد یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوگا۔ دوسری جگہ جہاں اہل یہود نے ٹھوکر کھائی وہ الیاس والا مقدمہ ہے کہ انہوں نے یوحنا کو الیاس نہ مانا۔ غرض اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام امور پر یکجائی نظر ڈالے اور مومن اور متقی آدمی ہو تو پھر اسے ثبوت ملتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن اور احادیث اور سابقہ کتب ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک طرف صدہا نشان جو کہ ظاہر ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 150 کا ذکر نزول المسیح میں موجود ہے۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ نشانوں سے صادق شناخت کیا جاتا ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ اگر وہ ہم پر اعتراض کریں تو اول حضرت عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور صداقت کا ثبوت پیش کریں، پھر ان سے جو کمی رہ جائے گی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ یہودیوں کو دوبارہ حیرت کا مقام پیش آیا، ایک تو مسیح کے وقت کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تو اس سے پیشتر آنے والا الیاس کہاں ہے، تو جواب دیا کہ وہ یوحنا ہے، چاہو تو قبول کرو اور چاہو قبول نہ کرو۔ اور دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور مسیح کو بھی دیوانہ کہا گیا تھا، چنانچہ ان کا نام منکروں نے بال زبول رکھا تھا۔ بال کے معنی رئیس اور زبول کے معنی مکھیاں جو کہ گندگی پر بیٹھتی ہیں، یعنی کل گندگیوں کا سردار۔ یہ ان کی سخت غلطی تھی اور مخالفت کی وجہ سے اسے کہتے تھے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہتے تھے۔ حضرت اقدس نے ریل وغیرہ کا ذکر پہ فرمایا، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کو فائدہ پہنچایا ہے کہ سفر کا بہت آرام ہے، ورنہ کہاں سے کہاں ٹھوکریں کھاتا ہوا انسان ایک دوسرے مقام پر پہنچتا تھا۔ مدراس جہاں سیٹ عبد الرحمان صاحب ہیں، اگر کوئی جاتا تو گرمیوں میں روانہ ہوتا اور سردیوں میں پہنچتا تھا۔ اس زمانے کی نسبت خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ التکویر آیات، کہ جب ایک اقلیم کے لوگ دوسرے اقلیم والوں کے ساتھ ملیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ التکویر آیت 11، یعنی اس وقت خط و کتابت کے ذریعے عام ہوں گے اور کتب کثرت سے دستیاب ہو سکیں گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ التکویر آیت 5، اس وقت اونٹنیاں بیکار ہوں گی۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں ہزارہ اونٹ آیا کرتے تھے، مگر اب نام و نشان بھی نہیں،
اور مکے میں بھی اب نہ رہیں گے، ریل کے جاری ہونے کی دیر ہے۔ پھر عرب صاحب نے خسوف رمضان کی نسبت دریافت کیا کہ اس کا ذکر آپ کی کتب میں ہے کہ نہیں۔ فرمایا یہ ایک پرانا نشان چلاتا تھا جو اس وقت پورا ہوا ہے۔ برین احمدیہ میں اس کا ذکر استعارے کے طور پر ہے، وہیں یرو آیتن یورزو و یقولو سحر مستمر، القمر آیت 3۔ یہ میرا الہام بھی ہے، اور بعض محدثین کا مذہب یہ ہے کہ شق القمر بھی ایک قسم خسوف کا تھا۔ مولوی محمد آسن صاحب امروئی نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس کا یہی مذہب ہے، اور شاہ عبدالعزیز بھی یہ کہتے ہیں، اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ آج قسم خسوف تھا، کیونکہ بڑے بڑے علماء اس طرف گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کی نسبت حضور نے فرمایا قرآن شریف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کل زمین کی آبادی کو اس وقت تباہ کر دیا تھا، صرف نوح علیہ السلام کی قوم پر تباہی آئی تھی۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مسیح ناصری کے آنے سے ختم نبوت ٹوٹتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ مرزا صاحب کے دعوی نبوت سے ختم نبوت نہیں ٹوٹتی؟ فرمایا مسیح کا یہ دعویٰ کہاں ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ میں اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فنا شدہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہو۔ وہ تو حضرت موسیٰ کے شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اور مماثلت کا سلسلہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ہی آوے وہ نہ آوے۔ مماثلت کے یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل اس کا عین ہو، جیسے کسی کو شیر کہیں تو آپ اس کے لیے دم تجویز کریں، اور پھر گوشت کا کھانا بھی خدا کے کلام میں اشتہارات ہوا کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو کہا جائے کہ اس نے رکابی چاولوں کی کھائی تو اس کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ وہ رکابی کے بھی ٹکڑے وڑے کر کے کھا گیا۔ مماثلت میں صرف بعض پہلوؤں میں تشابہ ہوتا ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ کہا کہ جیسے موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون سے چھڑایا، حضرت نے بھی اپنی قوم کو طاغوت اور بتوں سے رہائی دلوائی۔ مشابہت میں ہو بہو عین نہیں ہوتا، ورنہ وہ تو پھر حقیقت ہوگی نہ کہ مشابہت۔ عرب صاحب نے ادھر ادھر غیر آبادی کو دے کر عرض کیا کہ یہ صرف حضوری کا دم ہے کہ جس کی خاطر اس قدر انبو ہے، ورنہ اس غیر آباد جگہ میں کون اور کب آتا ہے؟ فرمایا اس کی مثال مکے کی ہے کہ وہاں بھی عرب لوگ دور دراز جگہوں سے جا کر مال وغیرہ لاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سورہ قریش آیت 2 و 3۔ لوگوں کے اس اعتراض پر کہ جو شخص لاوارث مر جاتا ہے اس کے وارث مرزا صاحب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سے ملک املاک جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا وارث صاحب ایسے دنیاوی کاموں میں مجھے معمور کر دیا کرتے تھے، اور ان کے حکم اور رضامندی کے لیے اکثر مجھے عدالتوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ جب سے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں کیا کسی نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان باتوں میں کوئی حصہ لیا ہے؟ حالانکہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر چاہیں تو لے لیں۔ حضور نے نماز مغرب ادا کر کے مجلس کی، اور ایک دو مختلف ذکروں کے بعد میاں احمد دین صاحب از گجراں والے نے عرض کیا کہ اگر جناب ٹھیک ٹھیک پتہ یہاں سے جیلم کی روانگی کا فرما دیں تو کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے گجراں والا پر حاضر رہوں۔ خدا کے برگزیدہ نے فرمایا کہ ہمیں تو خدا ہی نے لے جانا ہے، اسی کے حکم سے جانا ہے، ابھی کیا معلوم کس وقت روانہ ہونا ہے۔ انسان بہت ہیچ اور عاجز ہے، خدا ہی کے ساتھ وہ جاتا ہے اور خدا ہی کے ساتھ آتا ہے۔ دیگر احباب نے عرض کی کہ ایک اور صاحب نے راستہ کی خوراک وغیرہ کا انتظام کر لیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا دل میں جو اخلاص ہے اس کا ثواب آپ لیویں گے، کیونکہ اب دعوت آپ کی طرف سے تو پیش ہو گئی۔ علالت توبہ پر فرمایا اب 2-3 دن سیر بند رہے گی، کیونکہ آج کل بارشیں نہیں ہوتی، اس لیے راستے میں خاک بہت اڑتی ہے، اور اسی سے میں بیمار ہو گیا تھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ چونکہ لوگ حضور کے آگے چلتے ہیں اس لیے خاک اڑ کر آپ پر پڑتی ہے، لیکن اس مجسمہ رحمت وجود نے جواب دیا کہ نہیں، بارش کے نہ ہونے سے یہ تکلیف ہے۔ اللہ اللہ کیا رحم ہے، اور اس نے ظن ہے کہ اپنے احباب کو ہرگز ملزم نہیں ٹھہراتے۔ تصنیفات کے ذکر پر حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ہمارے مخالف ہزاروں ہی ہیں اور ان کے مقابل میں ہماری جماعت بہت قلیل ہے، مگر ہماری طرف سے جس قدر تازہ بتازہ کتابیں کثرت سے نکل رہی ہیں ان کی طرف سے معدود چند بھی نہیں نکلتی، اور کوئی نکلتے بھی ہے تو اس میں گاریاں ہی ہوتی ہیں جو ان کے لیے شرم کی جگہ ہے۔ یہود اور عیسائیوں کے نسبت حضور نے ارشاد فرمایا
وہ دونوں ضدین ہیں، ایک نے بڑھا دیا ہے ایک نے گھٹا دیا ہے۔ ان کی مثال رافضیوں اور خارجیوں سے خوب ملتی ہے۔ جیسے یہودی کے آگے عیسائی نہیں ٹھہرتا، ایسے ہی خارجی کے آگے رافضی نہیں ٹھہرتا۔